اور اسی خوبصورت گفتگو میں سے ایک سوال میرے ذہن میں جو میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، اپنی ذات کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہنے والے ان کو نظر آ رہا ہے کہ غلط جانب جا رہے ہیں یا غلط محفل میں بیٹھ رہے ہیں یا غلط طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، تو کیا وہ ان کی تربیت کے لیے ان سے قطع تعلق کر لیں کہ کہیں ہم بھی ان کی صحبت میں رہ کر ایسے نہ ہو جائیں، یا بالکل مسلسل ہمت کے ساتھ ان کو بہتری کی جانب لانے کی کوشش جاری رکھیں؟ میرا یہ سوال کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس ڈر سے کہ یہ تو برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں بھی برا بن جاؤں گا، تو وہ اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنا ریلیشن رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط موٹیویٹ کر رہا ہے تو اس سے کس طریقے سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ جی میں نے مفتی صاحب میں ریپیٹ کر دوں مختصراً، میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں اور اگر ایک دوست غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کے ساتھ اس کی صحبت میں رہ کر میں بھی برائی کی طرف نہ چلا جاؤں۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنی اچھائی کی طاقت سے اس کو برائی کے راستے سے اپنی طرف لے آؤں؟ تو کیا ایسی سوچ رکھنی چاہیے یا ایسے لوگوں سے واقعی قطع تعلق کر لینا چاہیے، اپنا راستہ جدا کر لینا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ یہاں دین سے مراد رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، گفتار، ڈریس کوڈ، یہ ساری چیزیں ہم ایک دوسرے سے اڈاپٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ شیئر بھی کی جاتی ہے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوست وہ جو ہر برائی میں آپ کو روکے اور ہر بھلائی میں آپ کا ساتھ دے اور ہر برے کام سے آپ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ تو دوست وہی ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جائے، نہ کہ ان سے دور کرے۔ تو ہر وہ شخص جو آپ کو دین کی طرف بلائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف بلائے، اللہ اور رسول کی یاد دلائے، تو وہ آپ کا سچا دوست ہے۔ گو کہ فی الوقت ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بات سمجھ نہ آئے یا آپ کو اس کی بات اچھی نہ لگے، آپ کی نیچر کے مطابق نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی بات کے اندر کیا میرے لیے بھلائی پوشیدہ ہے یا نہیں۔ اگر اس میں بھلائی پوشیدہ ہے تو یقیناً وہ آپ کا ایک مخلص دوست ہے۔ مختصراً میں سے کہوں گی کہ اگر ایک محفل میں ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل میں اسی وقت اذان کی آواز سنائی دی، تو ایک اگر اٹھا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور باقی بیٹھے ہیں، تو باقی نے کہا یار قضا پڑھ لینا، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ نہیں تم لوگ میرے ساتھ چل کر پڑھو، وہ بھی اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے، چاہے وہ کوئی گھر کی محفل ہو یا دوست فلم دیکھ رہے ہوں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں یا کسی طرح کی ایسی تقریب میں ہوں۔ تو میں اسی روشنی میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ کیا ایسا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں امریکہ میں ہوتی ہوں تو وہاں میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا دین جن چیزوں کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو اور اس راستے سے اجتناب کرو، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، گفتگو کی صورت میں ہو، کردار کی صورت میں ہو، تربیت کی صورت میں ہو، وہ اخلاق کی صورت میں ہو، وہ ساری چیزیں مجھے وہاں پر پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمارا قلعہ ہے، ہمارا ملک جو اسلام کا قلعہ ہے، وہاں پر یہ چیزیں مجھے کہیں مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ساری باتوں کا جواب خود اسی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ پہلے میں نے ابھی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ ایک ایسا بنیادی قانون ہے کہ آج ہم مبلغ زبان تو ہیں، مبلغ عمل نہیں ہیں۔ کردار سے ہم دور ہیں، الفاظ کے سہارے پہ زندہ ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی۔ لہٰذا جب تک یہ ہمارا اسلام جو ہمارے دہن کے اندر موجود ہے، جو ہمارے منہ کے اندر ہے، جو ہماری زبان پر ہے، کاش کہ یہ ہمارے قلب پر اتر جائے۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بارگاہ میں اور ان کے حضور بات ہو رہی ہے کہ ہم اہل ایمان ہو گئے، تو آپ فرماتے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، قل اسلمنا کی منزل ہے، بس تم ابھی اسلام کی بات کرو۔ اچھا، اب یہ کیا فرق ہے ایمان میں اور اسلام میں؟
تو بس آسان میں اپنے معاشرے کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلام زبان سے آتا ہے اور ایمان قلب سے ظاہر ہوتا ہے. جب تک اسلام جب قلب میں یہ حلق سے اتاریے اور قلب تک پہنچائیے. جس دن یہ اسلام آپ کا قلب میں اتر جائے گا تو آپ کے اعضاء و جوارح عبادت کرنے لگ جائیں گے. اور میں اس رمضان المبارک سے ایک استفادہ کروں گا یہاں پر کہ احادیث کا بھی بہت سارا حوالہ دیا گیا ہے، آیتوں کا بھی حوالہ دیا گیا. تو ایک حدیث کہ رمضان المبارک میں انسان کا سانس لینا، یہ جتنی آپ سانس لے رہی ہیں روزے کی حالت میں، یہ سب ذکر الہی شمار ہو رہا ہے. آپ کا سانس کا لینا بھی عبادت ہے. یعنی کہ گویا یہ روزے دار کی. اچھا اب یہ روزے دار کیا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ پھر میں کہوں گا روزے دار ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اپنے اندر میں تو اپنے لیے کہوں گا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں. سب پوچھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں، ہم نے روزہ سحری میں رکھا تھا اور سنبھال کے فریج میں رکھ دیا روزے کو. اب روزہ تو رکھ دیا، ہم نے روزہ رکھ دیا فریج میں، اب افطار میں نکالیں گے اور پھر روزے کو کھول دیں گے. بیچ میں یہ کہاں ہے روزہ؟ بہت گہری بات کرتی ہے. یہ بیچ میں کہاں ہے روزہ؟ بیچ میں تو سارے اعمال روزے سے فارغ ہیں. جبکہ روزہ دار کا تو مطلب یہ تھا کہ اس کی ہر سانس، اس کی ہر سوچ کیا ہے؟ وہ پروردگار سے ارتباط رکھتی ہو. یعنی اب میں یہاں اس وقت لائف مثلا شو ہم کر رہے ہیں تو میں کوئی اور کام تو نہیں کر سکتا، میں کوئی یہاں کے ڈسپلن کے خلاف کام نہیں کر سکتا. یہاں کے جو آداب اور یہاں کے ماحول کا جو تقاضا ہے اس سے میں اگر انحراف نہیں کر سکتا، تو میں جب روزے دار ہوں تو اس روزے کے توڑنے کے سارے عمل کرتا ہوں. لیکن وہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ وہ تو ہم رکھ کے آ گئے. روزہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، روزے دار ہونے کی چیز ہے. یہ روزے کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جب ہمارے اندر روزہ پیدا ہو جائے گا تو وہ وہی منزل ہے کہ جس کی طرف. بس اب میں اس سوال کے قریب کر دوں، چونکہ رمضان ہے اس لیے تھوڑا سا اس کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے. یہ سوال اپنی جگہ یہ کیا ہے؟ تو بس مجھے اتنا نظر آتا ہے کہ اسلام سب سے خوبصورت دین ہے، بے شک، اور شاید مسلمان سب سے کم تر کہہ لوں میں اگر لفظ یہ کہ مطلب بہت پیچھے رہ جانے والی قوم ہے. اس سے زیادہ میں لحاظ کر نہیں سکتا. یعنی سب سے اگر ہمارا گریڈنگ کیا جائے کہ قوموں کی جو عملی کردار ہوتا ہے، معاشرتی کردار ہوتا ہے، اس کے اپنے علاقے کے، اپنے وطن کی، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جس حقوق کی بات ابھی مفتی صاحب کر بھی رہے تھے کہ وہ میرا حق نہیں دے رہا، میں اس کا حق نہیں دے رہا، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کے غاصب ہیں. تو اب میرے شہر کے بھی تو حقوق ہیں میرے اوپر، میرے وطن کے بھی حقوق ہیں، میرے محلے کے بھی حقوق ہیں، میرے معاشرے کے بھی حقوق ہیں، وہ نہیں ادا کر رہا. بس اس منزل میں نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے معاشرے کے لوگ اپنے معاشرے کا حق ادا کرتے ہیں، یہاں کے لوگ صرف زبان سے بات کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. اور جہاں تک بچوں کی تربیت، تو معذرت کے ساتھ وہاں پہ وہی والی بات ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس اسلام زبان کا ہے، ان کے پاس اسلام عمل کا ہے. عقیدہ نہیں ہے، عمل مسلمانوں والا ہے. یہاں عقیدہ ہے، عمل کفاروں والا ہے.